کیا ایسی شخصیت میں اپنا پن دیکھا زرداری صاحب کے آپ کے والد صاحب نے کہ اس کے بعد پوری فیملی پیپلز پارٹی کی ہو کر رہ گئی؟ آصف علی زرداری صاحب تو ہمارے لیے سمجھیں بہت، جتنا لفظ لوں کم ہیں، ان کے ہم پہ بہت احسانات ہیں. اور 4 سال کے تھے والد صاحب جب دادا کا انتقال ہو گیا تھا، کیلے کی ریڑھی لگایا کرتے تھے کہ ایٹ دا ایج آف 20 وہ ان کی کیلے کی ریڑھی پہ میونسپیلٹی والے آئے، وہ ٹیکس کے پیسے نہیں تھے تو وہ ریڑھی بھی لے گئے، ان کے وہ کیلے بھی لے گئے. تو کہتے ہیں کہ میں اس رات بڑا رویا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہ پھر میں نے یہ ایک موومنٹ اسٹارٹ کی. صحیح کہ جی اللہ کے مطلب کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہر کا میئر بنا تو میں اس ٹیکس کو ختم کروں. کون سی ایسی اچیومنٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لینڈ مارک کے پہ؟ سب سے بڑی اچیومنٹ جو میں سمجھتا ہوں، ایک اپنی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا اعتماد اور ایک سکھر کے شہر کے لوگوں کا اعتماد. سندھ گورنمنٹ کام کرتی رہتی ہے لیکن انفارچونیٹلی یہ چہرہ عوام کے سامنے کیوں نہیں آ پاتا؟ ہم اپنی تھوڑی سی مارکیٹنگ میں ہم تھوڑا سا ویک ہیں. کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں. جتنا بڑا شہر ہے اتنا ہی چھوٹا اس کا بجٹ ہے. بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹریبیوشنز بھی ریکوائرڈ ہیں جو نہیں ملتی. میئر سکھر ہوں تو ہمارا تو یہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنا سب سے زیادہ فوکس اور فنڈنگ کراچی کو جاتی ہے. سندھ کی بات ہوتی ہے تو ایک خاموش نظام ہے جس کا نام ہے سسٹم، اس کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے. یہ سسٹم آخر ہے کیا؟ کون اس کا بینیفیشری ہے؟ یہ سسٹم جو ہے نا، یہ سیلف کریٹڈ ایک سسٹم بن چکا ہے. اس پر تو الزام یہ لگتا ہے نا کہ کرپشن پر مبنی ایک سسٹم ہے. سر کرپشن کو آپ دیکھیں تب تک آپ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ ریئلسٹک اپروچ اڈاپٹ نہیں کریں. متحدہ قومی موومنٹ کی بات کر لیں، جماعت اسلامی کی بات کر لیں، تو وہ ڈائریکٹ الزام پاکستان پیپلز پارٹی پر اس سسٹم کی تشکیل کا لگاتی ہیں. یہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں. عوام سے ان کا جو ایک تعلق تھا یا تعلق بنانے کی کوشش کر رہے تھے یا جو ایک مینڈیٹ حاصل کرنے کی کوشش، دے فیلڈ. السلام علیکم. صاف بات کے نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان علی عابد. ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ارسلان شیخ صاحب، جو ایک جیالے ورکر ہیں، میئر سکھر ہیں اور ساتھ ساتھ سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے دل کے بڑے قریب ہیں. تو آج ہم چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے کریں گے ہم صاف صاف بات. السلام علیکم ارسلان صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ بہت شکریہ آپ آئے اور ہمیں عزت بخشی. مائی پلیجر سر. اور ناظرین، پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں. تو ارسلان بھائی، سب سے پہلے آپ کی طرف اب آتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، بہت ینگ ایج میں آپ پیپلز پارٹی میں آ گئے، پھر 2016 میں آپ میئر بن گئے، دین اگین پھر آپ 2023 میں بھی میئر بن گئے. تو پارٹی قیادت کا یہ جو اعتماد تھا، اتنی جلدی کیسے حاصل کر لیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے پبلک سروس پہ، پبلک ڈیلیورنس پہ، محنت پہ، ہارڈ ورک پہ، ڈیڈیکیشن پہ. صحیح. والد صاحب کی طرف سے بھی یہی اصول دیے گئے کہ لوگوں کے کام کریں، خدمت کریں، لیکن لمیٹڈ ریسورسز میں مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں. تو میں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فلاسفی کو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کی فلاسفی کو، ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی فلاسفی کو، خاص کر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی فلاسفی کو فالو کریں اور لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کریں ان ٹرمز آف پبلک سروس ڈیلیوری. تو آئی تھنک ایک ہارڈ ورک جو انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا. صحیح. تو میں نے دن اور رات محنت کی، کوشش کی کہ لیڈرشپ کے جو ہمیں ڈائریکشنز ہیں، جو ریکارڈ آبجیکٹیوز ہیں، گولز ہیں، ان کو اچیو کر سکیں. ظاہر ہے ہر چیز تو آپ اچیو نہیں کر سکتے، لیکن محنت کبھی ضائع نہیں جاتی. 2016 میں آپ پہلی دفعہ میئر بنے تھے سکھر کے، ایم آئی رائٹ؟ اور یو ور دا ینگسٹ میئر آف دا پاکستان. تو اتنے ینگ آدمی پر کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے اعتماد کیا؟ دیکھیں، والد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں آلریڈی تھے بھی، ہیں بھی، بڑے بھائی بھی میں ایز ممبر نیشنل اسمبلی سرو کر رہے ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے وہ والد صاحب پہ بڑی مہربانی ہے ہماری فیملیز پہ. اور والد صاحب کی آج سے نہیں 40-45 سال سے سکھر کے لوگوں کی خدمت کرنے کی پالیٹکس ہے. صحیح. تو انیشیلی تو میرا کوئی ایسا نہیں تھا کام. یہ ضرور تھا کہ میں ایک لائر بھی تھا، ایک بیرسٹر بھی تھا. بالکل. تو ایک جو لیگل مائنڈ ہوتا ہے وہ پالیٹکس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہے. صحیح. یہ ضرور تھا. لیکن اگر 2016 کی بات کریں، پہلی دفعہ میئر بننے کی، تو اس وقت تو میرے پاس ایسے کوئی کریڈینشیلس نہیں تھے ادر دین ون تھنگ کہ ایک کمپنی تھی NSUSC نساسک اس کا نام تھا. اٹ واز مینڈیٹڈ ٹو پرووائڈ کلین ڈرنکنگ واٹر، ویسٹ واٹر سروسز اور صفائی ستھرائی کے.
تو میں اس کے بورڈ کا ممبر ضرور تھا، اور اسے 1 سال میں نے کوشش کی کہ سکھر کے اندر جو ایشوز تھے ڈسٹریبیوشن اور واٹر سپلائی نیٹ ورکس کے صحیح یا جو امپروومنٹ ہیں، 1 سال کا لیکن پیریڈ تھا. کوئی میری ذاتی صحیح اگر میں کہوں تو کوئی ایسی 2016 سے پہلے اچیومنٹ یا جب کسی اس پہ نہیں تھا عہدے پہ یا سیٹ پہ کہ جس سے آپ ڈائریکٹلی ڈیلیور کر سکیں. انڈائریکٹلی کوشش کرتا ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے پردے کے پیچھے کام کر سکے لوگوں کی. یہ بھی وجہ ہے کہ بلاول صاحب آپ کو لائک کرتے تھے. دیکھیں بلاول صاحب ہر اس شخص کو لائک کرتے ہیں جو محنت کرتا ہو، ٹھیک، جو عوام کی خدمت پہ یقین رکھتا ہو. چیئرمین صاحب الحمدللہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وارث ہیں، صحیح اور خود ایک آکسفورڈ گریجویٹ ہیں. بالکل. تو ہز آبجیکٹیوز آر ویری کلیئر کہ ہی وانٹ پراسپر سندھ، وہ چاہتے ہیں کہ خوشحال سندھ ہو. لیکن مسائل گراؤنڈ پہ بہت زیادہ ہیں. تو جو جتنا میرا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا یا جتنی میری ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رہی، تو ان کا فوکس بڑا اسٹریٹ ہے، وہ گھما پھرا کے یا گول گول نہیں ہے. صحیح. ان کے ڈائنامکس، ان کا ویژن، ان کا فوکس اٹس ویری کلیئر. صحیح کہ یار میں چاہتا کہ سندھ پراسپر کرے، سندھ کے تمام شہر، تمام اضلاع، تمام ایریاز، تمام سیکٹرز میں، ہیلتھ، ایجوکیشن، میونسپل سروسز، کہ ہر چیز میں آپ امپروومنٹ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے والد صاحب کی بات کری، مشرف دور میں نیب کا کیس ان پر بنا، دین پھر ان کو جیل کسٹڈی ہو گئی. کہتے ہیں وہاں پر یاروں کے یار آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کی دوستی بڑی پروان چڑھی. پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کری، خود بھی وہ سینیٹر بنے. آپ کے بڑے بھائی ایم این اے ہیں، آپ میئر ہیں، سیکنڈ ٹائم میئر بن گئے. تو کیا ایسی شخصیت میں اپنا پن دیکھا زرداری صاحب کے، آپ کے والد صاحب نے، کہ اس کے بعد پوری فیملی پیپلز پارٹی کی ہو کر رہ گئی؟ دیکھیں والد صاحب کی ایک بہت ڈیڈیکیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ شاید دنیا میں کم ہیں، شاید پاکستان میں کم ہیں. ٹھیک. ہمیں والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ایک سیلف میڈ، یعنی کہ ان کے پالیٹکس کا کریئر ہے، کسی جماعت سے نہیں تھے انیشلی، بلکہ جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور جو ہماری پھپھو یا ریلیٹیوز بتاتے ہیں. ٹھیک. تو ایک بہت ہی غریب فیملی سے تھے. دادا ہمارے پیش امام تھے ایک مسجد کے صحیح اندر، ماشاء اللہ. اور 4 سال کے تھے والد صاحب جب دادا کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا. تو جو آپ کیلے کی ریڑھی کہتے ہیں، تو وہ کیلے کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، اور رات کو کہتے ہیں کہ ہم مسالہ کوٹتا تھا میں. اچھا. اور جو بوری ہوتی ہے جو پھینک دی جاتی ہے کہ کچروں کے ڈبے سے، ہم وہ نکالتے تھے، اور میری بہنیں ان کے کپڑے سیتی تھی. کہ ایٹ دا ایج آف 20 وہ ان کی کیلے کی ریڑھی پہ میونسپیلٹی والے آئے، وہ ٹیکس کے پیسے نہیں تھے، تو وہ ریڑھی بھی لے گئے، ان کے وہ کیلے بھی لے گئے. تو کہتے ہیں کہ میں اس رات بڑا رویا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اچھا. اور کہ پھر میں نے یہ ایک موومنٹ اسٹارٹ کی صحیح. کہ جی اللہ کے مطلب کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہر کا میئر بنا تو میں اس ٹیکس کو ختم کروں. تو یہاں سے یہ پولیٹیکل موومنٹ جو تھی، یا آپ اس کو لیگیسی کہہ لیں، جو والد صاحب کی محنت سے کریٹ ہوئی. تو 2 دفعہ وہ انڈیپینڈنٹ میئر رہے، 2 دفعہ تایا میئر رہے. صحیح. والد صاحب 85 میں فیڈرل منسٹر، اسٹیٹ منسٹر بھی رہے، والدہ بھی ایم پی رہی. تو بڑی ان کی یعنی کہ اس کے اندر اسٹرگل ہے چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے. فادر نے آپ کے فنکشن لیگ سے آئی تھنک اپنی سیاست اسٹارٹ نہیں، ایز این انڈیپینڈنٹ دین فنکشنل لیگ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس وقت تو فنکشنل لیگ اس طریقے سے فعال بھی نہیں تھی. صحیح. جو لیگ ہوتی تھی، اگر آپ کو یاد کریں 1985 کی، میں لیکن آپ کو 70s کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو 70s میں 2 دفعہ انڈیپینڈنٹ میئر بنے. صحیح. اگینسٹ لائک ایم کیو ایم اور دوسری پارٹیز کے. لیکن اگر ہم پولیٹیکل پارٹی کہیں تو آپ کے فادر نے سب سے پہلی جماعت فنکشنل لیگ جوائن کی. 85 کے اندر بیسکلی نان آپ کے وہ پارٹی الیکشنز ہوئے تھے، ایم این اے بنے، پھر جنید صاحب پرائم منسٹر بنے تھے. پھر اس کے بعد جنید صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہے. اور پھر اس کے بعد بالکل فنکشنل لیگ جوائن کی گئی. صحیح. تو فنکشنل لیگ چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ کیا پیپلز پارٹی کی سیاست اچھی لگی، فنکشنل لیگ کی سیاست سمجھ میں نہیں آئی، یا زرداری صاحب کی دوستی بہت زیادہ اچھی لگ گئی؟ دیکھیں بہت ہمارے لیے ایک ٹف ٹائم تھا، اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. جب جنرل مشرف صاحب کا ایرا تھا، دور تھا، تو اس کے اندر ہم پہ جو نیب کیسز بنے، بیسکلی کیس بنائے گئے تھے ولفل ڈیفالٹ کے، لون کیسز کے. اور آئین اور ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیولی کسی بھی قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. ایک اپنا ڈکٹیٹر کا دور تھا، اس ڈکٹیٹر نے قانون پاس کیا کہ بھئی ولفل ڈیفالٹ کے نام سے. ہم پہ کوئی بھی کرپشن کا چارج نہیں تھا، صرف لون ڈیفالٹ کا تھا. اور جب ہماری فیکٹریز آکشن ہوئی، یا جب ہمارے گھر آکشن ہوئے، یہ فلموں میں جس طرح دکھاتے ہیں، ہم نے ریئل لائف میں سارا فیس کیا. ہمارے تقریباً 5 گھر آکشن ہوئے، 20 سے زائد فیکٹریز آکشن ہوئی، نیلام ہوئی.
اور تو وہ ایک بڑا ہی مشکل وقت تھا اور بڑا ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا، اور ایسا فلموں میں ہی دکھاتے ہیں شاید، لیکن ہم نے یہ صحیح. اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا. مشرف صاحب کے آنے سے پہلے یعنی ہمارا لاہور میں اتنا بڑا گھر تھا کہ گاڑی میں نے اپنے گھر میں چلانا سیکھی تھی. اچھا. ہاں، تو ماشاء کیونکہ اللہ. حالات خراب تھے تو ایچ کالج لاہور سے ہماری اسکولنگ ہے، صحیح. تو وہاں پہ والد صاحب نے ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ٹھیک. ایٹماسفیئر دیا ہوا تھا کہ ہمیں تو دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا کہ لائف ہوتی کیا ہے. صحیح. پھر مشرف صاحب آئے تو یعنی ہم نے اتنا ٹف ٹائم دیکھا کہ میں نے خود بسز کے اندر ٹریول کیا. پھر اسٹرگل اسٹارٹ ہوئی. ہاں، اور 50,000 نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کے اندر میں اپنا ایڈمیشن بھی نہیں لے پایا تھا. اچھا. تو لٹرلی یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کی. تو اس ٹائم پہ آصف علی زرداری صاحب تو ہمارے لیے سمجھیں بہت، جتنا لفظ لوں کم ہیں ان کے، ہم پہ بہت احسانات ہیں. ایک بہت تکلیف دہ، ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. صحیح. اور پریزیڈنٹ صاحب نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ہماری ٹھیک. فیملی کا، ہمارا اس مشکل وقت میں جو ہمارے دوست تھے، ریلیٹیوس تھے، کیونکہ جو تھوڑے بہت پیسے تھے جو والد صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو وہ سارے وکلا حضرات لے گئے تھے. تو شروع کے صحیح. 1.5 2 سال تو نہیں فیل ہوا ہمیں، صحیح. لیکن پھر ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے اور ہمارے پاس وکیلوں کو فیس دینے کے بھی پیسے نہیں تھے. تو اس صحیح. زمانے میں ایک آصف علی زرداری صاحب تھے اور ہم ایک ایڈوکیٹ عابد زبیری صاحب تھے. اچھا. عابد زبیری صاحب نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ان کی پوری لیگل فرم نے بہت ساتھ دیا، ہمارے کیسز فری آف کاسٹ لڑے بہت ہم لوگوں کو. تو یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صحیح. میں کبھی نہیں ہم بھول سکتے اور ہمیں بھولنا بھی نہیں چاہیے. صحیح. بہت احسانات ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے ہم پہ. تو ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو عوام کے کام کرتی ہے، تو ان دو بیسک ریزنس کی وجہ سے تو پوری فیملی پیپلز پارٹی کی ہو گئی پھر. یس ڈیفینیٹلی، ٹھیک اور ہے. ساری زندگی انشاءاللہ پیپلز پارٹی. چلیے اب ذرا سکر کی بات کر لیتے ہیں. سیکنڈ ٹائم اب آپ اس کے میئر ہیں. تو اب تک کی جو بھی آپ کی کارکردگی ہے، آپ کون سی ایسی اچیومنٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لینڈ مارک ہے میرے لیے؟ دیکھیں یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، تو اس کے لیے تو آپ بہت لمبا ٹائم جواب دے دیں. چاہیے. میں لمبا جواب مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کی تاریخ میں میں نے اچیو کی، وہ دو چیزیں اچیو کی. ایک اپنی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا اعتماد، اور ایک سکھر کے شہر کے لوگوں کا اعتماد. کیونکہ اگر میں 2016 سے آج کی بات کروں 2024 میں، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ لوگوں کو کنونس کرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا، لیکن وہی پیپلز پارٹی کی فلاسفی اور محنت سے الحمدللہ لوگوں کے دل میں ایک اعتماد جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. صحیح. اور جس طرح آپ نے کہا لمبا جواب دیں، تو لمبا جواب سمرائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب 2016 میں میئر منتخب ہوا تو پہلا دن آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ کافی ساری چیزیں کور کر جائے گا. تو جب میں نے آفس کا پوچھا تو بولا آفس نہیں ہے، آفس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جب شہادت ہوئی تو جلا دیا گیا تھا. اچھا. آفس نہیں تھا. اجلاس ہمارا ایک ٹینٹ میں ہوا، تمبو جس کو آپ کہتے ہیں. صحیح. پھر میرا تیسرا سوال تھا پیسے کتنے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو سالو کریں، تو بتایا گیا 28 کروڑ روپے سیلری ڈیفیسٹ ہے. تو جو پہلا دن تھا وہ یہ فرسٹ ڈے تھا، لیکن سکھر میونسپل کارپوریشن نے ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا. تمام جو پرابلمس تھے، فائنینشیل آپ کہہ لیں، ایڈمنسٹریٹو کہہ لیں، ان تمام چیزوں کو نہ صرف ہم نے ایڈریس کیا، ہم نے اس کو ریچسٹ کاؤنسل بنایا. صحیح. ہم نے تقریباً 93 کلومیٹرز انٹرنل اسٹریٹ بنائی. پاکستان کی پہلی لینڈ فل سائٹ 100 ایکرز کے اوپر، اس کو انیشیٹ کیا. کیٹل کالونیز کی، اور جو میں 93 انٹرنل اسٹریٹس آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ویسٹ واٹر کی لائن تھی، واٹر سپلائی کی لائن تھی. ساتھ ساتھ ہم نے کیٹل کالونی کے منصوبے اسٹارٹ کرائے. ہم نے تقریباً 9 سے زائد پارک بنائے. دنیا کا 11th لارجسٹ فلیگ پول بھی اس کے اندر شامل تھا. ملٹیپل روڈس ہیں، ملٹیپل پارکس ہیں، مونیومنٹس ہیں. تو سکھر شہر کے اندر سب سے بڑا ایشو ویسٹ واٹر کا تھا. ہم نے وہ کافی حد تک جو ہے جس کو ایڈریس کیا. صحیح. ایک ان ٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ دریا میں جاتا ہے. الحمدللہ اس وقت مور دین 35% واٹر ٹریٹ ہو کے جا رہا ہے. سائٹ انڈسٹریل ایریا سے ہم نے زمین پروکیور کی 30 ایکڑ، اس کے اوپر یہ آکسیڈیشن پونڈس بنائے. ان آکسیڈیشن پونڈس کے تھرو یہ پانی ٹریٹ ہو کے جا رہا ہے. صحیح. پھر ایک سب بہت بڑا چیلنج تھا کہ بہت سارے علاقے ایسے تھے، کیونکہ نارملی تو یہ ہوتا ہے نا، آپ علاقے ڈیولپ کرنے سے پہلے ان کی پلاننگ کرتے ہیں، واٹر سپلائی، ویسٹ واٹر، پھر آبادیاں. لیکن ہمیں آبادیاں ملی، ان علاقوں میں واٹر سپلائی نہیں تھی، ویسٹ واٹر نہیں تھا، میکینزم کوئی نہیں تھا. تو ہم تو بہت چیلنجنگ تھا، خاص کر اربن ایریاز کے لیکن اندر. صاف پانی کا مسئلہ تو اب بھی سکر کے عوام کہتے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ابھی تک حل طلب ہے، نہیں ہوا ہے. صاف پانی نہیں ملتا اب بھی کافی لوگوں. جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اس کے اندر 3 کمپوننٹ ہیں صاف پانی کے. ایک آپ کا ہے واٹر کوانٹٹی سے ریلیٹڈ. تو ہم نے اپنے دور میں ایک بکھر انٹیک پلانٹ لگایا جس نے واٹر کوانٹٹی 11 سے 30 MGD انہانس کی. صحیح ہے. تو کوانٹٹی ایشو وی ور ایبل ٹو ریزالو.
دوسرا سب سے بڑا چیلنج تھا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا، کیونکہ 1960 اور 65 کے وہ لائنیں لگی ہوئی تھی، وہ بیر کی لائنیں تھیں، ان کی لائف ہی 20-25 سال صحیح، ہوتی ہے، یا ایس سی پائپس تھے، تو وہ سارے گل گئے تھے، ان میں کنٹامینیشن ہوتی تھی ویسٹ واٹر کی. ٹھیک، تو ہم نے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بھی 80% ریپلیس کیا، اور ٹھیک، 90% ایریاز میں اس وقت ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے، 10% میں نہیں ہے. تیسرا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے کوالٹی آف واٹر کو ٹریٹ کرنے کے لیے. صحیح، 30 MGD واٹر کوانٹٹی ہے، لیکن اس کے اگینسٹ جو فلٹریشن کیپیسٹی ہے وہ 2.5 MGD ایک پمپنگ اسٹیشن پہ اور 5 MGD ایک پمپنگ اسٹیشن پہ. تو اس کے لیے ایک ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے، اور ایک وہ کمپنی جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا نساسک، اس کو صحیح، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ حاصل تھی، لیکن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لمبی سٹوری ہے، اس کے کہنے پہ وہ بالکل، کمپنی بند ہو گئی، پھر کووڈ آ گیا، پھر یہ برساتوں کا ایشو ہو گیا، تو یہ ایشو ایڈریس نہیں ہو پایا. لیکن ابھی آج سے 18 مہینے پہلے ٹھیک، I approached چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اینڈ the آنریبل چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب، کیونکہ اس دور میں مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے سرکاری اداروں میں چیزیں بنانے کی تو بہت اچھی کیپیسٹی ہے، لیکن ان اس کو کو چلانے کا چلانے مسئلہ کی، ان کو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی، کیپیسٹی ایشوز، یہ بالکل، سارے ہیں. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نے ہم نے یہ منصوبہ اسٹارٹ کیا ہے، اس کو پالیسی بورڈ اپروو کر چکا ہے، اس کے اگینسٹ ایڈوائزری کنسلٹنٹ ہائر ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ودن 45 days، آپ دیکھیں گے اخبار میں ہم RFP ایشو کر دیں گے، اچھا، اور 2 سال کا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم پروجیکٹ کمپلیٹ کریں. صحیح، اور انشاءاللہ اگر ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے 2 years کے اندر، تو یہ پاکستان کا پہلا شہر ہوگا جس میں ہر گھر کو پینے کا صاف پانی، ایوری ہاؤس ہولڈ ول ہیو ایکسیس ٹو چلیں کلین ہوپ فار ڈرنکنگ دا واٹر. بیسٹ. سوری میں تھوڑا سا اور اس کو نہیں نہیں، بالکل کنٹینیو کر بالکل دوں، بولے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چیزوں کو فردر اسٹاپ کیا. ایز اے شارٹ ٹرم میجر ہم نے تقریباً 48 ٹو بی ایگزیکٹ فلٹر پلانٹس مختلف ایریاز میں چھوٹے لگائے ہیں کہ ایز اے شارٹ ٹرم میجر لوگوں کو صاف پانی کا ایکسیس وہاں سے ہو. تو یہ شارٹ ٹرم میجر ہے جو اس وقت چل رہا ہے. لانگ ٹرم میجر پہ تھوڑا سا ہمیں 2 سال ٹھیک ہے. ریکوائرڈ ہے. اچھا، انکروچمنٹ کا ایشو بھی اس وقت سکر میں بہت زیادہ ہے. ساتھ ساتھ نکاسی آپ کی بھی آپ نے بات کری، آپ نے کہا کہ برساتی پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں جب جب سیزن آتا ہے، سمر سیزن آتا ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو سکر شہر بھی ڈوب جاتا ہے. تو ان سلسلے میں بھی ابھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت دکھائی نہیں دیتی ہے، ایز پر آپ کے جو مخالفین بھی کہتے ہیں یا جو سرویز ہوتے ہیں. یہ بھی بتائیے گا. اور ساتھ ساتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکر میں ہائی رائز بلڈنگس کا کانسیپٹ آ گیا ہے، فلیٹس بننے شروع ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے بھی بہت سی آبادی کو مسائل کا سامنا ہے. تو جو ماسٹر پلان ہے اس پر پوری طریقے سے کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ سے اس پہ ایگری نہیں کروں گا، کیونکہ ایک ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی جو آپ رین واٹر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. صحیح، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں اٹ اسپیکس بائی دم سیلوز، ٹھیک، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. سکر کی ہسٹری میں سب سے زیادہ برسات اس دفعہ اس کرنٹ بالکل، مانسون کے اندر ہوئی. لیکن اگر آپ سکر وزٹ کریں گے تو الحمدللہ ہم نے تقریباً اس وقت 80% آف روڈ انفراسٹرکچر ہے پورا نیا کنسٹرکٹ کیا ہے، اور اس کی صحیح، کوالٹی آف روڈ آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوگی. آپ یہ کہیں گے کہ وہی سکر نہیں ہے جس کو سندھ کا منجو داڑو کہا جاتا تھا. اچھا، آج لوگ سکر کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ان میں سے کسی ایک روڈ پہ بھی الحمدللہ ایک بھی پیچ نہیں آیا. نہیں ہے، اور سیکنڈلی جو ہمارا سب سے ولنریبل ایریا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا پرانا سکر. پرانا صحیح، سکر کے اندر لوگوں کو نہ صرف کشتیوں میں ہر برسات میں، یہ نہیں صرف 2022، ہر برسات میں کشتیوں میں ادویات اور کھانے ہم نے خود پہنچائے. وہاں صحیح، کے لوگوں نے روڈیں بلاک کی ہیں، احتجاج ہمارے خلاف کیے ہیں، لوگوں کو مجبوراً اتنی تکلیفوں کی نقل مکانی کرنی پڑی. لیکن وہی پرانے سکر کے لوگ اس دفعہ جب میں پرانے سکر لے گیا تو وہ مٹھائی اور پھول اور اجرک لے کے انہوں نے ہمارا ویلکم کیا، اچھا، اپریشیٹ کیا صحیح، لٹرلی. تو کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس پہ ہماری 3 سال ہم نے اس پہ بڑی پلاننگ کی. ٹھیک، ہم نے ایمرجنٹ موٹرز لگائی 42 کے اندر، میں سے ہم نے سکر کے تقریباً 30 سے زیادہ ڈسپوزل اسٹیشنز اپ گریڈ کیے. ہم نے 17 ڈسپوزل اسٹیشنز کے لیے نئے جنریٹرز خریدے. ٹھیک، تو برسات کے اندر اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں جو پروگریس تھی اس میں آپ سروے کرائیں تو آپ کو، ٹھیک بلکہ ہے. جو میڈیا چینلز بلکہ تھے انشاءاللہ جلد وزٹ کریں گے سکر کا. وزٹ کریں اور اس پہ ضرور سروے کرائیں. انشاءاللہ، بلکہ میڈیا چینلز میں بھی آپ دیکھیں گے جو ٹاپ لیڈنگ نیوز چینلز ہیں تو وہاں پہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایک کرشمہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا تھا جادو ہو گیا. صحیح، کیونکہ روڈ رستے پارکس لوگوں کو نظر نہیں آتے لیکن نظر آتے ہیں، لیکن جو آپ انٹرنل ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ایمرجنٹ میں موٹرز کئی، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے. لیکن جب ان صحیح، کو رزلٹ نظر آیا تو لوگ بہت خوش تھے. جو صحیح، تاجروں کے نقصان ہوتے تھے، ان کے جو کپڑے کہہ لیں آپ، یا جو ان کے اسٹوریج ایریاز ڈوب جاتے تھے، تو اس دفعہ وہ کروڑوں کا نقصان نہیں ہوا کسی کی. یعنی ود ان 4 hours سکر سٹی واز انٹائرلی
کلیئر. ٹھیک ہے، سکھر میونسپل کارپوریشن کی بات کر لیتے ہیں. بڑے کثیر تعداد میں ملازمین ہیں، لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ صفائی ستھرائی کے لیے آپ نے پھر بھی جو ہے وہ پرائیویٹلی جو ہے وہ وینڈرز طلب کیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، وینڈرس پرائیویٹلی کوئی طلب نہیں کیے گئے ہیں. یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اچھا. ایک بورڈ ہے جو تھرو لیجسلیشن جس کا قیام ہوا ہے. تو اس وقت جو سالڈ ویسٹ کا مینڈیٹ ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ ایکسرسائز کر رہا ہے. چائنیز اچھا. کمپنی انڈیورنس کے نام سے اس پہ ایک کانٹریکٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ نے ان کو دیا ہے اور وہ یہ فنکشنز ایکسرسائز کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ ضرور میں آپ کو کہوں گا آپ کے کیونکہ چینل کے توسل سے بھی بالکل کہ اس کے اندر جو ہے وہ تالی کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. صحیح. تو جب ہم کیونکہ یہ جو آپ سندھ سالڈ ویسٹ کا پورا ماڈل دیکھیں گے تو یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کچرے کی ڈور ٹو ڈور کلیکشن پہ جانا ہے. بالکل نارملی ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل کلچرل میتھڈ چل رہا ہے کہ سوئپر جا رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں. لیکن جب یہ ٹی او آرز بنے یا جب ان کو یہ کانٹریکٹ اوارڈ ہوا تو اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر لے کے گئے. ٹھیک. تو ملٹیپل یونین کمیٹیز میں خود بھی گیا ہوں. تو کچھ سالڈ ویسٹ والوں کو بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ ہم سب کو مل کے بھی اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے 2 ہی ریکوائرمنٹ لوگوں کے سامنے رکھی کہ صرف 2 چیزیں آپ کریں. ایک کچرا پھینکیں نہیں، کچرا باہر رکھ دیں. ٹھیک. اور ایک اس کی ٹائمنگس بنا لیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے. ہر علاقے میں خود گیا کہ آپ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بنا لیں. صبح 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے ہم ان کو سالڈ ویسٹ کو باؤنڈ کریں گے کہ ان ٹائمنگس پہ کلیکشن کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ لوگ تو اس میں سپورٹ کیا لیکن ابھی میجورٹی کو اس میں اس کی سپورٹ ریکوائرڈ ہے. تو نارملی جب آپ کچرا پھینک دیتے ہیں تو سویپر بھی ایک غریب آدمی ہوتا ہے. سچی بات ہے وہ اتنا ویل ٹرینڈ ہوتا نہیں ہے. بالکل. وہ جو جھاڑو لگاتا ہے وہی کچرا نالیوں میں چلا جاتا ہے، وہی سلک میں آ جاتا ہے. لیکن اگر وہی کچرا باہر رکھ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں 60% جو ایشو ہے وہ آٹومیٹکلی ایڈریس ہو سکتا ہے. اچھا، سڑکوں کی تعمیر سے متعلق بات کر لیتے ہیں. آپ کی شہرت جو ہے وہ سکھر میں اس حوالے سے بڑی زبردست ہے کہ سڑکیں آپ نے بہت تعمیر کروائی ہیں، اندرون سکھر بھی اور بیرون سکھر بھی. لیکن ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ ٹھیکے من پسند کمپنیاں یا چند فقط مخصوص کمپنیوں کو ہی الاٹ کیے گئے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں، سیاستدانوں پہ الزام ہمیشہ لگتے آئے ہیں. لیکن اگر آپ میونسپیلٹیز پہ دیکھیں تو میونسپیلٹیز کے اوپر الزام ہمیشہ لگتے آئے ہیں جعلی کوٹیشنز کے، صحیح. فیول کے، افسران سے پیسے لینے کے، تجاویزات کے، بلڈر مافیا کے ساتھ مل کے بلڈنگز بنانے کے. تو مختلف الزامات لگتے رہے ہیں. لیکن ایز میئر سکھر ارسلان شیخ پہ اگر کوئی الزام لگائے تو صرف ایک یہی لگا ہے کہ ڈیولپمنٹ. صحیح. اب اس کے اندر اور کوئی دوسری چیز نہیں ملتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ من پسند ٹھیکیداران. من پسند ٹھیکیداران کہہ لیں یا کوئی بھی آپ لفظ کہہ لیں، لیکن اس کے اندر ایک سیپریٹ رولز ہے، ریگولیشنز ہیں. ان کو فالو کرتے ہوئے جو ایک پروسیس ہے ٹرانسپیرنٹلی، آپ کو پتہ ہے ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوتی ہے، پبلیکیشن بھی ہوتی ہے، پوسٹنگ بھی ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک پروسیس ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اگر کہیں پہ ہم لیگل باؤنڈریز میں رہ کے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ود ان دا لیگل باؤنڈریز تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ان کو کریں کہ وہ اچھا کام کریں. ایٹ لیسٹ ان کو ٹائملی پیمنٹ ہو، ان کو دشواری نہ ہو، کیونکہ پیمنٹ ریسیو کرنے میں لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے. پھر ہم ایک غریب ملک ہیں، نہ ہم وی آر ناٹ ڈیولپڈ کنٹری اور ڈیولپنگ کنٹری، وی آر انڈر ڈیولپڈ کنٹری. تو لمیٹیڈ ریسورسز ہیں. تو ان ریسورسز میں سے گورنمنٹ آف سندھ سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈس لینا، ریلیز کرانا، ان کو پرووائڈ کرنا. تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. چلیں اب ذرا سندھ حکومت کی بات کر لیتے ہیں، چونکہ آپ سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں. پچھلے 16 سال سے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد سندھ کا اقتدار ہے. عام تاثر یہ ہے کہ سندھ کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ سکی، تو اس کا قصوروار کون ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ پرسیپشن غلط ہے کہ کوئی بہترین نہیں آ سکی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک چیز ڈیلیور ہو جاتی ہے تو ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں بہت جلدی. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی نے شارع فیصل کا ذکر کیا ہو. یہ چھوٹا شارع فیصل ہوتا تھا، اس کو 3-4 لینز کیا، اس میں بیوٹیفیکیشن. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ٹرانسپورٹ میں آپ نے دیکھا کتنا پرابلم ہوتا تھا. آج الحمدللہ ہر روٹ کے اوپر الیکٹرانک بسز چل رہی ہیں، لیڈیز کے لیے پنک بسز چل رہی ہیں. ہم اگر ہیلتھ سیکٹر میں بات کریں، صرف ہیلتھ سیکٹر کی اگر بات کریں تو NICVD از بینگ ریکگنائز ون آف دا بیسٹ ہارٹ کیئر انسٹیٹیوٹ ورلڈ وائڈ، دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. سندھ میں لوگ بلوچستان سے، پنجاب سے، KPK سے اپنا علاج کرانے آ رہے ہیں. جو وہ بیٹری جس کو آپ، کیونکہ جب ہارٹ بیٹ بالکل لو ہو جاتی ہے، جب ہارٹ کی آپ کی پرفارمنس بلو 30% چلے جاتی ہے، تو وہ بیٹری کی کاسٹ 3 ملین ہے. سندھ گورنمنٹ وہ ساری فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہی ہے.
S4 آپ نے بھی سنا ہوگا، ریسنٹلی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ایک پورے سیکٹر کا سول ہاسپٹل کراچی کے اندر جناح میں افتتاح کیا، جس میں کینسر کی روبوٹک سرجریز انٹروڈیوس کرائی گئیں. اچھا. وہ یعنی کہ جو پروسیجر جس کے اندر لوگوں کو کروڑوں روپے درکار ہوتے تھے اور جس کی وجہ سے لوگ اپنا علاج نہیں کرا سکتے تھے، آج وہ آپ کے صوبے میں، آپ کے شہروں میں ڈور اسٹیپس پہ موجود ہیں. آپ SIUT چلیں، آپ گمبٹ بلکہ کبھی چلیں تو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے لیور ٹرانسپلانٹ. میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کیونکہ میری اسکولنگ ایچسن کالج لاہور سے. اچھا. ہمیں لوگ لاہور سے، میرے دوست جو ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں. اچھا. ہاں کہ جی گمبٹ کے اندر، چونکہ ظاہری بات ہے لوگ جانتے نہیں، آتے ہوئے تھوڑا گھبراتے ہیں، لیکن جب وہ اصل جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اگر کوئی بھی جائے ڈور اسٹیپ پہ تو اس کو پراپرلی ایڈریس بھی کیا جاتا ہے، فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو دوسرے صوبے سے لوگ جو میرے جاننے والے، میں نے پرسنلی 6-7 دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ گمبٹ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. صحیح. پھر 1122 آپ کے سامنے ہے کہ یہ ایمبولینسز کا کیا حال تھا اس وقت. 1122 کا شاید لوگوں کو پتہ ہے کتنا نہیں پتہ، لیکن صرف اگر میں ان کی ایمبولینسز کی بات کروں تو اس کے اندر ایمبولینسز کے اندر کارڈیک سپورٹ یونٹ بھی ہے، اور آپ کے ICU بھی اس کے اندر موجود ہے. جی ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا، ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ کام سے، پھر ہم روڈ رستے، چلیں زیادہ ہم بات نہیں کریں. اگر ہم ایک بہت بڑی چیز جس پہ ہر بندہ بات کرتا ہے، سکھر کراچی موٹر وے، سکھر حیدرآباد کہہ لیں، سکھر کراچی کہہ لیں، تو اس پہ اکثر کرٹیسزم ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے. سب سے بڑا وکٹم تو میں سمجھتا ہوں میں خود ہوں. بالکل، آپ کا بہت آنا جانا لگا رہتا ہے. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی یعنی کہ ڈومین میں آتا ہے. ٹھیک. لیکن پروونشل گورنمنٹ نے آلٹرنیٹ روٹس جو بنائے ہیں، اس وقت تمام لوگ جو ہیں ان آلٹرنیٹ روٹس پہ سے جا کے سفر کر رہے ہیں. ٹھیک. تو روڈ انفراسٹرکچر وائز کہیں یا دوسری تیسری چیزوں کے اندر آپ کہیں تو سندھ گورنمنٹ نے میجر امپروومنٹ لے کے آئے ہیں، لیجسلیٹو ریفارمس لے کے آئے ہیں. کراچی کے اوپر مجھے پتہ ہے ڈیفینیٹلی کرٹیسزم ہوگا کہ WSICP کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر کراچی کے واٹر سپلائی، ویسٹ واٹر کے تمام تر ایشوز جو ہیں ایڈریس ہونے جا رہے ہیں، اس پہ کام تیزی سے چل رہا ہے. صحیح. لیکن واٹر سپلائی اور ویسٹ واٹر کے یہ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جب تک ان کی 100% کمپلیشن نہیں ہوتی، رزلٹ سامنے نہیں آتے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور بہت بڑا ایشو چل رہا ہے پانی کے حوالے سے اور کینالز کے حوالے سے، جو پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے. بالکل. چولستان کے لوگوں کے لیے، تو چولستان کے لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں، آپ صرف سندھ کا وزٹ ضرور کریں. سیم ڈائنامکس، سیم جیوگرافیکل کنڈیشنز، ہمارے تھر کے اندر بھی وہی ڈیزرٹ، وہی لوگ، اسی ٹائپ کی پریشانیاں تھیں. لیکن وہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ کسی کے پانی کے اوپر یا کوئی اور. وہاں سندھ گورنمنٹ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ تھر کول جیسے بڑے پروجیکٹس لگائے جس سے لوگوں کو نہ صرف روزگار ملا، لائیولیہڈ لوگوں کا بہتر ہوا، ویل بینگ ہوئی. سنیل سسٹم کی آلٹرنیٹ اریگیشن سسٹم کے تھرو فلٹر پلانٹس لگا کے لوگوں کو صاف پانی بھی پرووائڈ کیا. سندھ گورنمنٹ کام کرتی رہتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے کام کی انفارچونیٹلی یہ چہرہ عوام کے سامنے کیوں نہیں آ پاتا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، ہم اپنی تھوڑی سی مارکیٹنگ میں ہم تھوڑا سا ویک ہیں. اچھا. تو اس کے اوپر تھوڑی ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور چیئرمین صاحب کا اس کے اوپر فوکس بھی ہے. صحیح. کہ کیونکہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے لازماً آنا چاہیے. صحیح. بلکہ اگر زیادہ دور ہم نہیں جائیں، یہ تو ایک بہت بڑی، کہ آپ پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں، پہلے آپ سکھر کی کر رہے تھے، تو 2022 کے اندر جو ڈیزاسٹر ہوا اس میں تقریباً 1,23,00,000 لوگ متاثر ہوئے. 1,23,00,000. تو یہ سارا کریڈٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور سید مراد علی شاہ صاحب کو جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ڈونرز کو اکٹھا کیا، سندھ گورنمنٹ کا ایک شیئر لیا، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پش کیا، اور اس تباہی کو ایڈریس کرنے کے لیے اس میں اف آئی ایم ناٹ رانگ 33 لاکھ ایکڑ زراعت کی زمین اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو آپ کی لائف سٹاک ہے وہ ساری ڈیمیج ہوئی. صحیح. اور ایگزیکٹ فگر سوری مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے، بٹ اف ناٹ رانگ تو 2.2 ملین ہاؤسز یعنی 22 لاکھ کے اپروکسیمیٹ گھر لوگوں کو فری آف کاسٹ بنا کے دیے جا رہے ہیں، اور جن میں سے تقریباً 3 لاکھ سے زائد گھر تیار ہو گئے ہیں، 5 لاکھ سے زائد گھر پہ کام چل رہا ہے، اور یہ $60 بلین سے اوپر کا پروجیکٹ ہے. ٹھیک. اور سب سے بڑی انگلی ضرور اٹھے گی کہ اس میں ٹھیکیدار کون ہے، اس میں کانٹریکٹر کون ہے. میرا بلکہ یہی سوال تھا. آپ کا یہی سوال تھا. تو آپ کو سن کے شاید حیرانگی ہوگی کہ اس کے اندر جو متاثر ہے وہ خود کانٹریکٹر ہے. میکنزم پیپلز پارٹی نے، سندھ گورنمنٹ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو آپ کی ٹاپ
فائنینشیل کنسلٹنٹس ہیں، جس طرح ٹھیک. ایبا ہے، کے پی ایم جی ہیں، ان کو ہائر کیا آڈٹ پرسپیکٹو کے لیے. صحیح. آن لائن ویریفیکیشن سسٹم رکھا ہے کہ ہر متاثر اپنا صرف سی این آئی سی ڈالے، اس کی تمام ڈیٹیلز آ جائیں گی، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں. صحیح. اس کو اسیس کرنے کے لیے، اس کی ٹیکنیکل اسسمنٹ سپورٹ کے لیے، ٹیکنیکل سپورٹمنٹ کے لیے این جی اوز اور ٹیکنیکل اسٹاف ہائر کیا ہوا ہے صحیح. جو ان کو گائیڈ کرتا ہے گھر کیسے بنانا ہے. تو وہ اپنا گھر خود بنا رہے ہیں. اور وہ پر پرسن تھریش ہولڈ کیا رکھا؟ پر پرسن تھریش ہولڈ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کا ہے. ٹھیک. ابھی اس میں واش فیسلٹی کا فیکٹر جو ہے وہ فیکٹر الگ ہے. صحیح. 3 لاکھ میں صرف سول اسٹرکچر کا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک ہمارا سیکنڈ فیز ہے، اس پہ بھی کام الحمدللہ اسٹارٹ ہو گیا ہے کہ جس میں صحیح. واٹر سپلائی، ویسٹ واٹر، واش فیسلٹیز ان کے ساتھ الائن اور اٹیچ کی جائیں گی. تو اس پورے منصوبے سے آپ اگر دیکھیں گے تو 10 لاکھ سے زائد جو ہے وہ صرف امپلائمنٹ کریٹ ہوئی. صحیح. 1.25 لاکھ سے زائد جو بیوہ خواتین تھی ان کو، یعنی کہ وہ ان کی ڈائریکٹ بینیفیشریز بھی ہیں اور ان کے اسکلس فار پرپز آف امپلائمنٹ بھی ڈیولپ ہوئے. بالکل. اسی طرح اراؤنڈ 1,05,000 اف آئی ایم ناٹ رانگ، پلس مائنس تھوڑا بہت فگر صحیح. ہوگا، ڈسیبل لوگ بھی اس سے متاثر اچھا. ہوئے جن کی اسکلس ڈیولپ ہوئی. ٹھیک. تو بائی ویژن آف پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کام اپنا کرتی ہے اور کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی، لیکن تھوڑی سی مارکیٹنگ فیکٹر ہماری یہاں کمی ہے اور کافی ساری چیزوں میں سچی بات ہے کہ ہمیں امپروومنٹ کی بھی ضرورت ہے. لیکن ود لمیٹڈ ریسورسز جو کام کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا ایک بات کر لیتے ہیں جو بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. سندھ کی بات ہوتی ہے تو ایک خاموش نظام ہے جس کا نام ہے سسٹم، اس کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے. کراچی کے تاجر بھی اکثر اوقات جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں. یہ سسٹم آخر ہے کیا؟ کون اس کا بینیفیشری ہے؟ دیکھیں یہ سسٹم جو ہے نا، یہ سیلف کریٹڈ ایک سسٹم بن چکا ہے. اچھا. اس میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی قوم، ہم سب، ہم اسٹوڈنٹس، ہم لائرز، ہم ڈاکٹرز، پولیٹیشین، سب اس کے اندر برابر کے ذمہ دار ہیں. اچھا. کہیں ہم ٹیکس پے نہیں کرتے، تو کہیں ہم ڈاکیومنٹیشن غلط کرتے ہیں، تو کہیں ہم انڈائریکٹلی کسی کو سپورٹ کرتے ہیں. کہیں ہماری جوڈیشری آپ نے دیکھا ماضی میں کس طریقے کے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی آتی رہی. تو کبھی وردی کے اندر جو جرنیل ہیں، جو ڈکٹیٹرز ہیں، ان کو ویلیڈیشن دی گئی. تو کبھی پرائم منسٹر صاحب کو کچھ سیکنڈوں کی سزا دے کے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. کبھی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ کوئی ڈسکوالیفائی ہو گیا، سزا یافتہ ہو گیا. تو کبھی پرائم منسٹر کو پھانسی ہو جاتی ہے تو 45 سال بعد ان کے انصاف میں فیصلہ آتا ہے. تو جس ملک میں قانون، رول آف لا نہیں ہوگا، اس ملک میں مختلف سسٹمز کی آپ کو آوازیں آتی ہوں گی. یہ سسٹم شاید ہائی لائٹ ہو گیا تو اس کی آواز چل رہی ہے. لیکن اس پر تو الزام یہ لگتا ہے نا کہ کرپشن پر مبنی ایک سسٹم ہے. سر کرپشن کو آپ دیکھیں، تب تک آپ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ ریئلسٹک اپروچ اڈاپٹ نہیں کریں گے. صحیح. کرپشن کیا ہے؟ کرپشن یہ ہے کہ جب آپ، مورل کرپشن بھی ہے اس میں، فائنینشیل کرپشن بھی ہے، لیگل کرپشن بھی ہے، لیکن جب تک آپ لیونگ سٹینڈرڈس اور جو آپ کی منیمم ویجز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ بیلنس آؤٹ نہیں کریں گے، یہ اس طرح کے سسٹمز کی آوازیں بھی آتی رہیں گی، سسٹمز کے نام بھی سنتے رہیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ایک شخص ہے جس کی آپ منیمم ویج کے یہاں 39,000 ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے دیکھا ہے 20 ہزار پہ لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بجلی کے بل کو کیلکولیٹ کریں، مینڈیٹری اسکول کی فیس کو کریں، بندہ زیادہ نہیں کھائے، چاول روٹی اور صرف چنے ہی کھائے، صحیح. بیوی بچوں کو چلیں لپسٹک نہ دلائے، بیسک کپڑے بھی دلائے، تو بھی پر ہاؤس ہولڈ، پر پرسن جو ہے آپ کا خرچہ ایک فیملی ہزاروں میں نہیں، آج لاکھوں میں جاتا ہے. صحیح. تو یہ جو منیمم ویج کے اندر اور لیونگ سٹینڈرڈس کے اندر اتنا بڑا گیپ ہے، تو ہمارا معاشرے کے اندر پورے، چاہے اس میں میں ہوں، چاہے اس میں نچلا پبلک ہے، درمیانہ طبقہ ہے، تو یہ کرپشن اور ایک سسٹم جیسی چیزیں ایوالو ہو گئی ہیں. کہیں پہ آواز آتی ہے، کہیں پہ آواز نہیں آتی، کوئی چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، کوئی چیز ہائی لائٹ نہیں ہوتی. تو اگر ہم اس کو براڈر پرسپیکٹو میں اور ریئل فیکچوئل سچویشن کو دیکھیں تو ہمیں پاکستان کے لیے، ہم سب پورے پاکستان کو، تمام پاکستانیوں کو، خصوصاً ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو وہ مواقع نہیں دیتا. بزنس کمیونٹی ہمارے پاکستان کی بہت اچھی ہے، وہ کام کرتی ہے، ان کے ٹیکس سے پورے پاکستان کا فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. لیکن اگر وہی ٹیکسیشن اچھی طریقے سے ہو جائے، پراپر ہو جائے، پراپر ڈاکیومنٹڈ ہو جائے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جس ٹھیک ہو جائیں. جیسا میں نے آپ سے جوڈیشری کا ذکر بھی اس لیے کیا کہ ہمیں براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے. ہمیں جوڈیشری کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے لیجسلیٹو کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے بزنس سیکٹر کو بھی دیکھنا ہے, سول سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہے, میڈیا کو بھی دیکھنا ہے. پھر ان سب کو جب آپ مرج کریں گے تو پھر آپ کو اصل سوسائٹی, اصل معاشرہ آپ کے سامنے آئے. اچھا, اگر کراچی کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کر لیں, ہم متحدہ قومی موومنٹ کی بات کر لیں, جماعت اسلامی کی بات کر لیں, تو وہ ڈائریکٹ الزام پاکستان پیپلز پارٹی پر اس سسٹم کی تشکیل کا لگاتی ہیں, بلکہ وہ تو اس کو بینیفیشری قرار دیتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صوبائی حکومت کے اندر ایک یہ حکومت ہے سسٹم, تو یہ الزام کیوں لگتا ہے پھر پیپلز پارٹی پر؟ سر اگر آپ ہسٹری اٹھائیں نا تو اسٹون ایج کے زمان سے اٹھائیں تو ہیومن نیچر بروٹل ہے, سروائیول کی جنگ لڑتی ہے. صحیح. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہیں, تو سیاسی جماعتیں ہیں, تو یہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں. عوام سے ان کا جو ایک تعلق تھا یا تعلق بنانے کی کوشش کر رہے تھے, یا جو ایک مینڈیٹ حاصل کرنے کی کوشش, دے فیلڈ. اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ نیوز جو ہے وہ کرٹیسزم پہ بہت زیادہ چلتی ہے. بالکل. آپ شور کریں, شرابہ کریں, جی جی, تھوڑا سا کسی کو برا بھلا کہیں, الزامات کریں, تو وہ بڑی اچھی ایک نیوز بن جاتی ہے, بڑی اچھی ایک خبر بن جاتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان دونوں جماعتوں کی اور کچھ نہیں ہے, ان کی سروائیول کی جنگ ہے. ان کی جو ساکھ ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ ختم ہو چکی ہے, اور دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو سیو دیئر پالیٹکس. اچھا, کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں. منی پاکستان اس کو قرار دیا جاتا ہے, معاشی ہب, معاشی انجن بھی کہتے ہیں. جتنا بڑا شہر ہے اتنا ہی چھوٹا اس کا بجٹ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ دیکھیں, بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹریبیوشنس بھی ریکوائرڈ ہیں جو نہیں ملتی, کیٹیگوریکلی ہم کہہ رہے ہیں. اچھا. جو ریونیو آپ چونکہ دیکھیں ایک مورل, ایک کانسٹیٹیوشنل رولز ہیں. جس طرح اگر ہم گیس کی بات کریں تو آپ کا آرٹیکل 150 to 155 کا 155 ہے, 158 ہے آئین پاکستان کا. وہ کہتا ہے کہ جس صوبے سے گیس پروڈیوس ہوتی ہے پہلے اس کی کنزمپشن ہوگی, جو ریمیننگ ہوگی وہ بقایا صوبوں کو جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صوبہ سندھ 70% سے زائد گیس پروڈیوس کر رہا ہے, لیکن 70% سے زائد کنزمپشن جو ہے گیس کی وہ دوسرے صوبوں کے اندر ہے. اسی طرح ریونیو جو ہے وہ 70% سے زائد ہمارا سندھ پروونس کر رہا ہے, لیکن جو اس کا ڈیو شیئر ہے اس کو نہیں ملا. لیکن سندھ گورنمنٹ نے ملٹیپل اسپیکٹس پہ کام کیا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کے اوپر کام کیا ہے. ساتھ ساتھ آپ کے جو ورلڈ بینک کے پروجیکٹس ہیں, میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور KWSICP کا میں نے آپ سے ذکر کیا, 1000 ملین, اف آئی ایم ناٹ رانگ, 1000 ملین US ڈالر کا پروجیکٹ ہے یہ. صحیح. اس کے پاس واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ایک لیجسلیشن بھی لے کے آئے, اور اس کا فرسٹ فیز جو ہے 100 ملین US ڈالر کا, اس پہ کام چل رہا ہے, جو کہ اس جون کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. صحیح. روڈ انفراسٹرکچر میں بھی آپ دیکھیں گے کافی جگہوں پہ امپروومنٹ ہے, لیکن کافی جگہوں پہ اگر روڈ بنانا مشکل کام نہیں ہوتا. یہ ہم نے سکھر میں بھی دیکھا ہے. اس کے جو بنیادی ایشوز ہیں, ویسٹ واٹر کے ہیں, واٹر سپلائی کے لیکیجز کے ہیں, جب تک آپ ان کو ایڈریس کریں بغیر روڈس نہیں بنائیں گے تو یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوں گے. کراچی کی بیشتر سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے تو یا تو کام کمپلیٹ ہو چکا ہے یا کام چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا, بلکہ ہم تو کیونکہ میئر سکھر ہوں تو ہمارا تو یہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنا سب سے زیادہ فوکس اور فنڈنگ کراچی کو جاتی ہے, تو ہم تو خود یہ اکثر کبھی کبھار جب لیڈرشپ کے سامنے بات بھی کہتے ہیں, تو کراچی تو لیڈرشپ کے دل کے بہت قریب ہے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کی بات کر لیتے ہیں. ایک عام تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے عام آدمی کی سیاست کیا کرتی تھی, لیکن اب کچھ عرصے سے پاور پالیٹکس کرتی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, عام آدمی کی ہی سیاست کر رہی ہے. آپ دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ریسنٹلی سینیٹرز اٹھائے ہیں, جو ایڈوائزرز اٹھائے ہیں, اس میں پارٹی کے جو تنظیمی عہدیداران تھے جو پرانے چل رہے ہوتے تھے, جن کا کوئی اس طریقے سے کوئی اتنا اسٹرانگ اپنا آپ کہیں کہ لینڈ لارڈ نہیں ہے, تو عام آدمی کو پرائیورٹی دی ہے. اور یہ تاثر تھوڑا سا اس کی ایک اور تھوڑا سا ایشو یہ بھی ہے کہ عام آدمی کو جو مین چیز چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے روزگار, جابس. لیکن ملٹیپل لیگل ایشوز کے اوپر ڈیو ٹو جوڈیشل انٹرونشن میں شاید لوں تو غلط لفظ نہ ہو جائے, لیکن آنریبل کورٹ آرڈرس کچھ اس طریقے سے تھے کہ لوگوں کو پچھلے 13 سال میں جو جابس ہیں وہ اس طریقے سے نہیں مل پائیں جس طریقے سے ملنی چاہیے. صحیح. لیکن اس ایشو کو بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے. صحیح. اور اب کورٹ کے بینس بھی الحمدللہ ہٹ گئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کریں گی. اور کبھی پیپلز پارٹی نے دیکھیں پاور میں رہ کے ہی آپ ڈیلیور کریں گے, لیکن اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹی, ہاؤ یو بیلنس اٹ آؤٹ, کہ کہیں آپ پاور پالیٹکس کے لیے اپنی عوام کو تو نہیں بھول رہے. تو لیکن پاور میں رہنا عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے ضروری ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی سیاست کی اور ہمیشہ عوام کی سیاست کرتی رہے گی. ٹھیک ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاست میں آئے,
اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بھی سیاست میں ان ہو چکی ہیں. زرداری صاحب کا اگلا جانشین کون ہوگا؟ دیکھیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے بھی ہیں اور ٹھیک. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ان کی ول سے بھی ہیں. تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب کے چیئرمین بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت پراسپر کی ہے, بہت اچھی پروگریس ہے. صحیح. لیکن یہ تو بڑوں کے تمام فیصلے ہیں, لیکن جتنا ہم نے دیکھا ہے تو پوری فیملی ماشاء اللہ ان میں بہت ایک اچھی کوآرڈینیشن میکینزم صحیح. ہے. بلکہ ہم نے الیکشنز میں دیکھا کہ جہاں پہ جس طریقے سے بھی ریسنٹ الیکشن ہوا, ہماری ریلی تھی تو چیئرمین صاحب کہیں پنجاب میں بزی تھے تو بی بی آصفہ بھٹو جو ہیں وہ خود آئیں ٹھیک. سکھر کے اندر ریلی کے اندر. تو یہ تو اس کے اندر یعنی ایک دوسرے کی سپورٹ ہی ہے. اس میں جانشین کا یا کوئی کانفلکٹ ایسا ہو تو اس کے ٹاپک پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن جو ہمارے سامنے تو ایسا کوئی کانفلکٹ یا کوئی ایسی سچویشن ٹھیک ہے نہیں. چل. اچھا یہ بھی بتائیے گا, ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, تمام محکمے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. سندھ کی اگر بات کریں تو محکمہ ریونیو ہو گیا یا پولیس کا ادارہ ہو گیا, یہ ابھی 100% ڈیجیٹلائز نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اس میں اتنی لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کووڈ برساتیں ملٹیپل ایشوز تھے جس میں کچھ پروجیکٹس میں ڈیلے ہو گئے ہیں. تو اچھا. ڈیجیٹلائزیشن پہ بہت تیزی سے جا رہا ہے حکومت سندھ. اور ابھی سیف سٹی کا ایک پروجیکٹ اسٹارٹ آپ کو پتہ ہے, آپ نے دیکھا جی ہوگا جی. کہ کراچی کے مختلف علاقوں کیمریز میں لگ رہے ہیں. پولس لگ گئے ہیں. بلکہ آپ کے 100 کیمراز جو ہیں وہ فنکشنل ہو چکے ہیں. اور جو آپ کے ٹول پلازاز ہیں وہاں پہ مور دین 40 S4 سرویلنس کیمراز جو ہیں وہ پورے ڈیجیٹلائز لنکڈ ہیں, سنکرونائز ہیں. اس میں فیشیل ریکگنیشن, نمبر پلیٹ ریکگنیشن, تھرو نادرا کے ساتھ ریکگنیشن, یہ تمام چیزیں. اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے اندر آئی تھنک 12,000 سے زائد کیمرے لگنے جا رہے ہیں کراچی شہر کے اندر. 157 پولز انسٹال ہو چکے ہیں. فرسٹ فیز کے اندر یہ 300 پولز اور نیئر اباؤٹ 2,000 کیمراز ہیں. اچھا. تو یہ 5 سال 5 فیزز ہیں اس کے اندر. اس کے اندر وہیکلس بھی ہیں, ایمرجنسی فلیٹ وہیکلس بھی ہیں, جو بائکس ہیں اور بائکس پہ جو ہیومن ریسورس ہیں ان کی باڈیز میں جو کپڑے پہنتے ہیں یونیفارم, اس میں بھی کیمراز انسٹال ہیں. پورا یہ لنکڈ ہے. اور ریونیو کے اوپر بھی اس پہ تیزی سے کام چل رہا ہے. کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں کافی حد تک ریکارڈس. تو وی آر موونگ ٹورڈز ڈیجیٹلائزیشن فار شیور. آخری کوشچن اور لائٹر نوٹ پہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے بڑے دل کے قریب ہیں آپ, ابھی سیکنڈ ٹائم میئر سکھر ہیں, اگلی کیا پوزیشن ہوگی, کیا سوچ رکھی ہوئی ہے؟ لیکن جو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اور جو نصیب میں ہوگا وہی ہوگا. اور ہم ایک ایز اے ہیومن بینگ پھر بھی کیا ایک ٹارگیٹ تو کچھ رکھا ہوگا نا آپ نے ذہن میں کچھ ہو؟ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی پروگریس کرنا چاہتا ہے, ایک لائر ہوتا ہے وہ بھی پروگریس کرنا چاہتا ہے. سیاست دانوں کی زندگی کہنے میں بہت اچھی دکھائی دیتی ہے, لیکن جب آپ ریئل لائف میں ہوتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دوست, آپ کی فیملی, آپ کے پیرنٹس, آپ کی اپنی باڈی آپ سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنی ذات کو, اپنے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں. یہ چیز لوگ نہیں شاید سمجھ, وہ سب سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے زیادہ سے زیادہ آبجیکٹیوز بفور ٹائم, اس میں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی شاید آپ اوور ایمبیشیس ہیں یا آپ فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں, لیکن بیہائنڈ دا سین جو آپ کے مائنڈ میں اگر میں اپنی بات کروں تو یہی ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہیں کہ جس طریقے سے ایک آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا سندھ یا آپ کا ایک صوبہ شہر سکھر ایسا ہو, یہ ڈیلیوریبلز ڈیلیور ہوں, تو اس کے اوپر آپ کو ڈفرینٹ پوزیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. لیکن پوزیشن سے زیادہ میں سمجھتا ہوں نیت کاؤنٹ کرتی ہے اور آپ کی محنت کاؤنٹ کرتی ہے, شخصیت بھی کاؤنٹ کرتی ہے. ماشاءاللہ سے ڈائنامکس آپ کی ایک پرسنالٹی ہے. دیکھیں محنت سے انسان کی پرسنالٹی میں ہر چیز آ جاتی ہے. میں نے اپنے اس کریئر میں صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو اور آپ محنت کر رہے ہو اور آپ کسی کے لیے سازش نہ کر رہے ہو, کسی کے لیے برا نہیں سوچ رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود وہ راستے بناتا ہے جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتے. تو میرا تو ایمان پہلے بھی پختہ تھا, لیکن اپنے اس کریئر میں میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت زیادہ پختہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ ارسلان صاحب, آپ آئے اور ہمیں عزت دی. بہت شکریہ. تھینک یو.